بھائی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت کے جی گو اہیڈ صاحب نے کہا طلعت جی مشاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی غلطیاں ہیں. اگر حکومت کی غلطی ہے تو جمہوریت میں یہ پارلیمنٹ کس مرض کی دعویٰ ہے؟ اس کی غلطیوں کو پکڑے اور بالکل اس پر عدم اعتماد لائے. اگر عوام کے نمائندے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی. آپ دوسرے اداروں کو کیا حق دیتے ہیں کہ جمہوریت کی یا جمہوری حکومت کی غلطیوں کے نتیجے میں وہ اس حکومت کو یا ادارے کو ختم کریں؟ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آج عوام عدالت کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ اب 100% عوام نہیں ہے. آج ہی کل ایک سروے چھپا ہے کہ اخبار میں کہ 42% اختلاف کرتے ہیں. اور وہ تو جو اخبار کی پالیسی بھی پرو جوڈیشری ہے، پرو اینٹی گورنمنٹ ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ جو سروے ہوا اس میں 42% عوام جو ہے وہ عدالت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کرے آج قوم تقسیم ہو چکی ہے، بات نہیں رہی ہے. ہم نے بھی اپنے 50 لاشیں دی ہیں عدالت کی عظمت کے لیے، اس کی بحالی کے لیے. میں نے اپنی ٹانگ توڑائی ہے، لیکن آج قوم تقسیم ہو چکی ہے اس مسئلے پہ. کر لیجئے ایک ریفرنڈم کرا لیجئے، ایک سروے کرا لیجئے. حاجی صاحب اگر سروے کروائیں گے تو پھر زرداری صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہی کم ہوگی اس میں، اور گیلانی صاحب کی پاپولیرٹی اس سے بھی کم ہوگی. لیکن اس سے ان کی الیکشن میں پیپل پارٹی ہار جاتی ہے، اس کو شکست ہو جاتی ہے. لیکن حاجی صاحب اس سے ان کی لیجیٹمیسی ختم نہیں. میں گزارش آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اپنے کولیگ پارلیمنٹیرینز جو ان تمام جدوجہد کا حصہ رہے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بھی اور سڑکوں پر بھی رہے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھجل خوار بھی ہوئے ہیں، ان کی حکومتیں بھی گئی ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسی ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کہ اگر وہ انہوں نے ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو بات کی تھی، بات جسے دوسری پارٹیوں نے بھی اتفاق کیا تھا. مجھے سوال مکمل کرنا ہے. پی سی او کے ججوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور جب ہم نے 18 امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ کیا، یہ کوشش کی کہ پی سی او کے ججز کو ہٹا دیا جائے، تو انہوں نے اپنی مصلحتوں کی خاطر، اپنے مقدموں کی خاطر ہمیں سپورٹ نہیں کیا. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا کہا تھا اور پھر سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں معاف کیا؟ جس جج نے جس موقع پر کبھی بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھایا یا فوجی حکومت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دیے ہوئے حلف کو اٹھایا، ہم نے کہا تھا ان کو ہم ہٹا دیں گے. تو ہٹایا کیوں نہیں؟ اپنے اس پوچھئے نا، ہم نے 18 امینڈمنٹ میں بڑی کوشش کی. نہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ اب کیوں اس وقت کیوں یاد آ رہا ہے سارا؟ اس وقت ہم تو چاہتے تھے کہ کنسنسس سے ایک قرارداد امینڈمنٹ تھے، وہ ساری باتیں انہوں نے نہیں مانی. اسفندیار ولی صاحب نے، میاں صاحب اور آصف زرداری بھی تھے، آصف زرداری نے اسفندیار ولی صاحب کی موجودگی میں کہا کہ پرویز مشرف کے تمام اقدامات کو، یہ جو 3 نومبر والا تھا، اس کو انڈیمنیٹی دینی. انڈیمنیٹی دینی؟ جی بالکل، میاں صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے یہ کہی ہے. کہا نا زرداری صاحب کی موجودگی میں، زرداری صاحب نے کہا، اور اسفندیار ولی صاحب ساتھ بیٹھ کے وہ بھی انہی کی طرف تھے. اور یہ جو بات کی ہے میاں صاحب نے نہیں دی انڈیمنیٹی، ورنہ یہ تو انڈیمنیٹی دینے کو میں کہتا ہوں میاں صاحب کے کان میں کی ہے. آپ کوئی بتا دیں، ان کا پریس کا بیان بتا دیں، ان کی پارٹی کی. یہ ابھی کہا لاہور میں انہوں نے، اس سے پہلے بھی کہا. ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی شعر کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیونکہ آخر میں آپ نے کوئی شعر سنا دینا ہے. آپ اس وقت کسی شعر کے متعلق سوچ رہے ہیں. نہیں اچھا اوکے، لیٹ می شیخ صاحب، یہ آپ کا ایک وہم ہے. شعر علامہ اقبال بھی شعر ہی سنایا کرتے تھے، آپ لوگ تو مانتے نہیں نا علامہ اقبال کو بھی. تو وہ تو آپ کو تو شعر نہیں چاہیے، آپ کو روسی شعر جو ہے نا وہ. اچھا بحث ڈرفٹ کریں. شیخ صاحب اب اس طرح واپس آئیں کہ یہ حکومت کی طرف سے اگر کوشش ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی، تو کیا یہ واقعتاً مؤثر کوشش ہے؟ حکومتیں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں کہ داؤ پیچ کھیلتی ہیں، اس داؤ پیچ کے تناظر میں، محدود تناظر میں، یہ کوئی مؤثر کوشش لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی دفعہ دنیا سیاست میں ایسا ہوا کہ ساری پارٹیاں ہی سمیت ہمارے بھائی مشاہد صاحب کی پارٹی بھی 3 سال 3.5 سال تک اتحادی ہی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی خول میں سارے رہے، کوکون میں سارے رہے. فرسٹ ٹائم ایسے حالات بنے ہیں، یہ سارے اتحادی، اے این پی نے پہلی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ کھل کے اتحادی بنی ہے، اور میں نہیں کسی اور پارٹی کو دیکھ رہا
کہ وہ اس پارٹی کے پیچھے کھڑی ہوگی, پیپلز پارٹی کے پیچھے. دس از مائی پولیٹیکل تھنکنگ, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ. میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی کا یہ ڈیسیژن کیوں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی اس وقت کٹھی ہے, باقی سب پارٹیاں ساتھ چھوڑ چکی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں قرارداد کا دیکھیں قرارداد جو ہے, سیاست میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اگر میں ابھی بھی یہ سوچ رکھتا ہوں, یہ نہ کل آپ کہیں کہ میں بات کر رہا تھا کہ شاید یہ منڈے کو قرارداد ووٹنگ کے لیے نہ آئے. اگر اے این پی نے اور صرف پیپلز پارٹی نے ووٹ کرنا ہے تو وہ تو آلریڈی پبلکلی کر چکے ہیں. اب اس قوم کا, اس سیاست کا فیس ایک ٹی وی چینل بھی ہے جس پر ایک آدمی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں. کوئی آدمی اس ملک میں باوجود تمام معاملات کے, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے. اس میں اب رکاوٹ کہاں ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے جوڈیشری. ان کے خیال میں اب آخری رکاوٹ جو ہے, جیسے کہ عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پی سی او کے جج تھے اور یہ سارے معاملات تھے, اور میثاق جمہوریت کا, معاف کرنا ابھی میثاق جمہوریت کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو شہید بے نظیر بھٹو نے ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے, آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. اگر میں سارے لوگوں کی ہائیڈ آؤٹ میں ملاقاتیں بتا دوں کہ کس کس کی ملاقاتیں ہوئی تھی اور ہوتی تھی اور کیا کیا کمٹمنٹ تھی, تو ایک جنرل مشرف اور ان کے دوستوں کے ساتھ. میرا مطلب ہے اب یہ وقت ہے, اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں, گڈ انف, یہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیں نا, یہ آپ اے این پی کا رائٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں فیئر انف, دس از دیئر رائٹ, کہ بھئی وہ جہاں تک یہ رائٹ ہے کہ جوڈیشری کو اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کا بھی ہر چیز سٹیک پہ لگ چکی ہے. اب 4 سال سے رینٹل پاور پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 سال سے یہ ریلوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 سال سے حج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 سال سے او جی ڈی سی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا ایمان کی حد تک رائے ہے کہ یہ چیف جسٹس ان کو ٹائم دینا چاہتا ہے کہ جمہوری پر, اور یہ واحد چیف جسٹس ہے جو کہ ڈیفنس کالج میں جا کے کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا. ٹھیک, فیئر نا. جی اچھا, میں اس نقطے کو ذرا ایک اگر جملہ مجھے بولنے دیں, لیکن اگر یہی جج کہتے ہیں کل کہ انف از انف, ایک خط جو ہے, یہ چٹھی سجنوں کے نام جو ہے, ان کے لیے زندگی اور اگر موت کا مسئلہ ہے, اور وہ کال کرتے ہیں اداروں کو, وہ کال کرتے ہیں سب لوگوں کو, تو اگر ادارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے. اچھا حاجی صاحب, مستقبل کی بات کرتے ہیں. اب منڈے کو یہ قرارداد ووٹنگ کے لیے آئے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کے جتنے اتحادی ہیں وہ تمام کے تمام اس قرارداد کی حق میں واضح طور پر ووٹ ڈالیں گے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر جو لوگ حکومت میں رہ کر حکومت کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے یا حکومت کی اتحادی کے جانب کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کی حمایت نہ کریں گے تو وہ پھر حکومت میں نہیں رہیں گے. ذرا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, آپ کی پارٹی کا ووٹنگ اگر ہوئی منڈے کو تو کیا سٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے نزدیک اس قرارداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک, اس میں آج ابھی بھی اس وقت کہیں میٹنگ ہو رہی ہے, وہ فیصلہ ہو جائے گا جو بھی ہوگا, لیکن فرض کرے اس کو ووٹ دے دیں نہ دیں, اس سے ہوگا کیا؟ مطلب یہ کیا ملک کا یہی مسئلہ رہ گیا ہے ان کے نزدیک, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ 16 جنوری کو کیا فیصلہ ہونا ہے, انہیں نہیں پتا کہ میمو گیٹ میں کیا فیصلہ ہونا ہے. انہوں نے اس میں یہ تو کہہ دیا ہے, یہ بھی ایک نیا میمو گیٹ ہے, in my opinion this is a new memo gate, کہ اس ہفتے ہم نے بات نہیں کی, اس کا مطلب ہے پچھلے ہفتے کی ہے بات. مطلب اس میں یہ لکھا ہوا اس ہفتے نہیں کیا, اس سے بات تو پچھلے ہفتے کی ہوگی بھائی بات, یا اس سے پچھلے ہفتے کی ہوگی بات, کی ہے تو چھپی ہے نا. مطلب اتنے بڑے بڑے ایشو ہیں جو قرارداد لے آئے, مطلب ان کا ایجنڈے میں سوائے کرپشن کے, لوٹ خسروٹ کے کچھ ہی نہیں ہے. عوام کے اعتماد کی ضرورت نہیں. صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ان دی اینڈ میرا خیال ہے, دیکھیں یہ جو بعض آپ ہیں, اللہ نے آپ کو نام دیا, اور کئی جرنلسٹ ہیں اپنے لائن سے, اس کو کیا کہتے ہیں جو لائن سٹوری دیتے ہیں, بائی لائنز ہے جی, بائی لائن جو بائی لائن سٹوری دیتے ہیں, وہ اس جرنلسٹ کی بھی عزت اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اے پی رائٹ, اور اس کو ریزائن دینا پڑتا ہے. میں آپ یقین جانیں, مجھے ابھی ہائیسٹ سی این بی سی, اے بی سی سی, انہوں نے سب فون کیے ہیں. میں نے کہا کہ بھی نہیں, انہوں نے کہا آپ کہہ دیں. میری زندگی میں ایک واقعہ آیا کہ کیرل کو میں نے ایک بات کی, جب یہ آئی واز اے انفارمیشن منسٹر, تو آئی سویئر مائی اللہ, میں نے اس کو کہا کہ ایک ایجنڈا تیار ہو رہا ہے میری اطلاع کے مطابق. اس نے یہ خبر دے دی اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید لک, میرا تو سارا نان نقفہ یہ لکھنا ہے
اور مائی جاب از آن اسٹیک. اور 2-3 گھنٹے بعد جب ایجنڈا آ گیا تو اس نے کہا تھینک یو ویری مچ ادروائز آئی ہیو ٹو لیو. عموماً اس کو پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے اور اس اسیسمنٹ کے اوپر عموماً جو اے پی جیسی ایجنسیز ہیں, ایون رائٹرز ہے, اے ایف پی ہے, ان کے لیے کریڈیبلٹی سب سے اہم ہے. اور جب کوئی رپورٹر اپنا بائی لائن کسی سٹوری کے اوپر لگا دیتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 200% اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں ناظرین کے لیے بھی کہ ان ایجنسیز کے لیے سورسنگ جو ہے, ذرائع وہ 2 ہونے چاہیے. ایک ذریعے والی یہ سٹوری نہیں لگاتے. اور کیتھی گیرن پاکستان میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. سو اب ان سے پوچھنا ہی چاہیے کہ آپ کی سٹوری کا ڈینائل آ گیا تو اب آپ کا سورس کیا ہے. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں اے پی کے لیے چھوڑنے ہیں. پارلیمان کے لیے جو معاملات ہیں ناظرین, وہ آپ کو منڈے کو نظر آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ریزولوشن موو کی گئی ہے اس کے اندر کتنی جان ہے اور کتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے نشست کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.